بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا کے خطے کا سب سے بڑا مسئلہ اور اس وقت ہونے والی سب سے ہیپننگ چیز ہے، اور وہ ہے افغانستان سے امریکہ اور اس کی فوجوں کا انخلاء اور اس سے جڑے وہ معاملات جو پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے چونکہ ملکی معاملات بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے اس پر بات کرتے چلے آئے ہیں، تو ہمارا جو ربط ہے، جو آپ کے ساتھ میں اپنے پچھلے ولاگز میں بات چیت آپ کو معلومات دیتا چلا آیا ہوں اس حوالے سے کہ پاکستان کے نے جو ڈیسیجنز لیے ہیں، جو پوزیشن لی ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں کہ کس طرح سے ان پوزیشنز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو ان تمام معلومات سے آپ آگاہ رہیں۔ اور بڑا بولنے والی بات نہیں، مگر ایک ایک چیز جو ہم نے اس حوالے سے پریڈکٹ کی، آپ کو بتایا، وہ بالکل اسی طرح سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ہم نے کہا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے امریکہ اس کے اتحادی مختلف اقدام اٹھا کر دباؤ ڈالیں گے، ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ سے رونما ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی دوبارہ سے اٹھ سکتی ہے۔ اچھی بات تو نہیں، مگر بالکل ویسا ہی ہوا۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے پاکستان کے، اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے سمجھا دوں۔ آج ٹویٹر پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ دو چیزیں اس حوالے سے اکٹھی ٹرینڈ کر رہی تھی، ایک حامد میر صاحب کی خبر اور دوسری شیم آن یورپین یونین پارلیمنٹ۔ وہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ حامد میر صاحب نے خبر کی تھی 2 دن پہلے، بلکہ 1 دن پہلے، جو کہ ٹاپ سٹوری تھی، کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو کہا ہے کہ انف از انف، بس بہت ہو گئی، ہم نے آپ کا بہت خیال کر لیا، اب آپ کو ہماری باتیں ماننی پڑیں گی، اور افغانستان پیس پروسیس کے ساتھ جو آپ نے رشتہ توڑا ہے اس کو دوبارہ سے جوڑنا پڑے گا، اور استنبول پیس پروسیس میں افغانستان کے امن کے لیے حصہ بننا پڑے گا۔ جس پر یہ بھی انہوں نے اپنی خبر میں لکھا کہ طالبان نے یہ بھی کہا پاکستان کو کہ جی ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو وہ کسی قسم کا ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک مبہم قسم کی تڑی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، انگریزی میں تھریٹ، وہ انہوں نے دی۔ ایو پارلیمنٹ نے کیا کیا آؤٹ آف نو ویئر؟ یہ نہیں کہ پاکستان میں 295C بلاسفیمی کا لاء کوئی آج بنا ہے، یہ نہیں ہوا کہ جو کوٹ عبد المالک میں کرسچنز کو لنچ کیا گیا تھا یا ان کو جلا کے مارا گیا تھا بٹے میں، وہ آج ہوا ہے، مگر اچانک یورپین یونین کو یہ خیال آیا کہ جی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جو جی ایس پی سٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ پاکستان سے جو ایکسپورٹس یورپ میں جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس یا ڈیوٹی اس طرح سے نہیں لگتی، اس وجہ سے وہ اشیاء جو ہوتی ہیں وہاں پر سستی ہوتی ہیں اور اس لیے وہ بکتی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سٹیٹس ہم نے پاکستان کو یہ پریویلیج دیا ہوا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ وہ واپس لے لیا جائے۔ تو اچانک یہ سب کیوں ہوا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے آؤٹ آف نو ویئر بیٹھے بیٹھے پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں ڈال دیا جو برطانیہ کے مطابق منی لانڈرنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے اقدام ٹھیک سے نہیں لیے۔ اب یورپین یونین کون ہے؟ برطانیہ کون ہے؟ یورپ کے یہ وہ خطے یا وہ بلاکس ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں بہت سارے معاملات پر۔ اس کے بعد جاپان اور آسٹریلیا میں بھی جو ہے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، انڈیا بھی ان کے قریب ہے۔ تو جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی وجہ سے، چین کے ساتھ مل کے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، سی پیک کے ساتھ آگے بڑھنے کی وجہ سے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ سی پیک ہم نے ان کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کا بھی چائنا کے ساتھ 400 ارب کا معاہدہ ہوا ہے، اس وجہ سے پاکستان کے اوپر باہر کے ممالک، مغربی ممالک، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مختلف طریقے سے پاکستان پہ پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ پریشر کیوں بڑھایا ہے؟ وہ پریشر اس لیے بڑھایا ہے کیونکہ پاکستان نے جب یہ کوشش کر کے طالبان کو کنونس کر کے مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا، تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پاکستان نے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپوز کر دیا، جو کہ پہلے سے ہی پاکستان پر الزام لگا کرتا تھا کہ جی پاکستان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہے، یا پاکستان اور طالبان ایک ہی سیم پیج پر ہیں۔ اس کی وجہ سے اب چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جی اگر آپ انہیں مذاکرات کی میز پہ لا سکتے ہیں، تو اگر وہ اب نہیں مان رہے تو یہ بھی اب آپ کی ہی ذمہ داری ہے، جس کے اوپر پچھلے دنوں وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی نے بھی
اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان طالبان کو ڈکٹیشن نہیں دیتا، پاکستان نے صرف اپنے ان کے ساتھ جو پرانا، جو کہ امریکہ بھی افغانستان میں طالبان کے ساتھ جب انوالو تھا تبھی پاکستان انوالو تھا، اس اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ان کو کنونس کیا کہ جی وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ جب 1 مئی سے کل سے وہاں سے افغانستان سے امریکی اور امریکی اتحادی فوجوں کا انخلاء ہو رہا ہے، تو پاکستان کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ کو جنرل آسٹن، جو ان کے آپ سمجھ لیجئے وزیر دفاع ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے جو بات چیت کی، پھر جنرل کینتھ میکنزی جو کہ امریکی سینٹ کام، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس ریجن کے جو ہیڈ ہیں فوج کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہو سکتا ہے وہی بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے، اب ہم جنرل میکنزی جتنے ریسورسفل تو نہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اب سمجھ لیجئے ہماری ناقص عقل کے مطابق سچویشن ریڈ کر کے میں نے آپ کو کہا تھا، جو جنرل میکنزی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان سے نکلنے کا جو سب سے برا اثر ہو سکتا ہے وہ پاکستان پر ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایسے چلے کہ پاکستان اس بڑے نقصان سے بچ سکے۔ یہ سننے میں تو ایک بہت ری ایشورنگ، بڑی ہمدردی کی بات لگتی ہے، مگر اس کی الٹی سائیڈ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ سفارتی تعلقات کی زبان میں ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی دھمکی بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے مل کر نہیں چلیں گے بالکل جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، تو آپ کے ملک کے اندر ایک دفعہ پھر پریشانی کا سامنا ہوگا آپ کو۔ تو بنیادی طور پہ جنرل بش نے، اور جنرل بش کہہ رہا ہوں، پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہ بڑی ان کی مشہور لائن تھی کہ انہوں نے مشرف کو فون کر کے کہا کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں۔ تو اس وقت امریکہ پاکستان کو اس طرح سے تو نہیں کہہ رہا، مگر جو گفتگو چل رہی ہے اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اگر ہم جو آپ سے مانگیں گے اس سچویشن میں، اگر آپ نے نہ دیا تو آپ کے ملک کے اندر مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے ہوائی اڈے مانگیں، ہم آپ سے ملٹری بیسز مانگیں، ہم آپ سے یہاں سے نکلنے کا زمینی راستہ مانگیں، تو آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ہم آپ کو کہیں کہ آپ طالبان کو کہیں کہ وہ خون ریزی مت کریں، تو اگر طالبان خون ریزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی اس میں جو ہے وہ رضا شامل ہے۔ تو یہ تمام معاملات پاکستان کے لیے انتہائی پریشان کن ہیں۔ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت سارا دباؤ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، خاص طور پہ جب چائنا ان کے ساتھ اس سارے معاملے کے اوپر مسلسل کانٹیکٹ میں ہے۔ مگر یہ جو EU پارلیمنٹ کے اوپر آپ شیم کر رہے ہیں، یہ کوئی سٹینڈ الون ان کو بیٹھے بیٹھے خیال نہیں ہے۔ چیزوں کو سمجھیے، معاملات کی کڑی ایک کے ساتھ دوسری کیسے جڑتی ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، یہ جان کر اس کے بعد ہیش ٹیگ کے اوپر ٹویٹ کیجئے۔ اس طرح سے آپ کی اپنی جو عقل ہے، وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، وہ گمراہ ہوتی ہے، آپ کو معاملات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ امریکی افواج کی انخلاء کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان اس بارے میں بھی جو ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر کر چکا ہے کہ اگر زمینی راستے سے امریکی فوجیں یہاں سے نکلتی ہیں تو بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کابینہ بھی اس کی اپروول دے چکی ہے۔ اب آگے چل کر اس کے اوپر جو ہے اب TTP جو جاگی ہے، اور اس نے جیسے کہ چین کے سفارتکاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر وہاں ہوتے ہیں ان کاروانوں پر جہاں سے امریکی فوج یا ان کی اکوپمنٹ نکل رہی ہے، تو سچویشن مزید خراب ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ تو اب پاکستان کے پاس کیا راستہ ہے؟ پاکستان کے پاس جو بنیادی طور پر راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ 1 مئی سے لے کے 11 ستمبر اس سال کی تک امریکہ کی افواج نے پاکستان سے نکلنا ہے۔ اس دوران اب پاکستان کو یہ سوچنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کس حد تک تعاون کرنا ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتا ہے تو وہ طالبان کو ناراض کرتا ہے، اگر طالبان کی بات بہت زیادہ سنتا ہے تو وہ امریکہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو ایک بہت ہی کیچ 22 قسم کی سچویشن میں ہمارا ملک اس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ملٹری اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو یہ توفیق دے کہ وہ ہمیں اس بحران سے نکال سکیں۔ مگر جیسا کہ اب آگے جاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ مزید بڑھنے کا، جیسے میں پہلے کہتا آ رہا ہوں، خدشہ ہے۔
بیرونی ممالک کی طرف سے جو امریکہ کے اتحادی ہیں. ابھی تو یورپین یونین نے بات کی ہے اور انہوں نے بات کی ہے, UK نے, امریکہ نے بات کی ہے, انہوں نے پاکستان کے اوپر مذہبی آزادی کی جو امریکہ کی پارلیمنٹ کی کاؤنسل ہے اس نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. مزید امریکہ کے اتحادی بھی اس سارے میں شامل ہوں گے اور پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس تمام دباؤ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.